الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार है, लायक़ तहसीन है। वही अहद है, वही इकता है, वही अकेला है। वही ज़मीन और आसमान, चाँद सितारे, सूरज, ज़मीन के हर ज़र्रात का मालिक है। वही रोज़े जज़ा का भी मालिक है। वह रहमान और रहीम है। वह सत्तार है, वह गफ़्फ़ार है, वह वहाब है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए है। दरूद व सलाम नाज़िल हो मेरे और आपके आका ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस के लिए। हाज़िरीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का एक अजीम और बरकत वाला महीना शुरू होकर रहमतें, मग़फ़िरतें और जहन्नम से नजात पाने वाला ये 3 अशरा अल्लाह ताला हमें गुजारने, उस पर इबादत करने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दिया। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुम्मा है। ना मालूम कि आइंदा साल हम और आप इस अजीम और बरकत वाले महीने में
داخل ہو سکیں گے یا نہیں۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں کتنے لوگ شامل تھے جو اس سال ہماری ان خوشیوں میں شامل نہیں۔ پچھلے سال ہمارے روزوں میں تراویح میں ساتھ تھے جو اس سال ہمارے ساتھ تراویح میں روزوں میں عید کی خوشیوں میں بھی شامل نہیں۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملا ہے، ایک عبرت ملا ہے کہ دنیا میں ہم اور آپ کب تک رہیں گے، کب ہمارا وقت آ جائے گا، کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، کب ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ رمضان المبارک کا سب سے آخری جمعہ ہے، آج کے دن کی بڑی قدردانی کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دن میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج شاید ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، کل عید ہو، لہذا آج کے دن کا ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی۔ اب اسے لے کر ایک ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ چاند نظر آئے اس وقت تک ہمارا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھنٹے میں ہم طے کر لیں گے کہ میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک اللہ کو یاد کروں گا، فلاں وقت سے فلاں وقت تک میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، میری پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی میں آج اللہ سے گر گڑا کر مانگ کر ہی دم لوں گا، کیونکہ مبارک ساعتیں ہیں، برکتوں والا وقت ہے، برکتوں والا لمحے ہیں۔ ان لمحوں کو چھوڑ ایک لمحہ ہم سے چھوڑ کر چلا جا رہا ہے۔ پورے سال بھر میں ایک عظیم مہینہ اللہ دیا ہے، ہم سے کچھ ناقدریاں بھی ہوئی اس مہینے میں، اللہ کے نافرمان کی، اللہ کے فرما برداری کی نافرمانیاں بھی ہوئی، لہذا آج اللہ سے اتنا مانگے کہ رمضان میں اے اللہ روزہ رکھ کر کے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس سے میں نے تجھے نافرمان کیا ہو، میں نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولا ہو، غیبتیں کی ہو، پروردگار عالم تو ہی اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ سے مانگ لیں، ورنہ یہ وقت گزر جائے گا، پھر ہماری بخشش نہ ہو اور مغفرت نہ ہو تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور آج کے دن میں اللہ سے یہ بھی مانگے کہ اے اللہ مجھے جہنم اور جہنم کی عذاب سے مجھے محفوظ کر لے، کیونکہ جو آخری عشرہ چلا ہے یہ آخری عشرہ جہنم سے نجات پانے والا عشرہ چلا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان شروع ہوتا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں کثرت سے تم کلمہ طیبہ کا ورد کرنا اپنی زبان سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھنا۔ دوسری نصیحت میرے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے توبہ استغفار بھی کرتے رہے۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت طلبی، جنت کو مانگنا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم سے نجات حاصل کرنا، جہنم سے۔ تو چوتھی نصیحت اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جہنم سے نجات پانے کا، کیونکہ یہ جہنم سے نجات پانے کا جو عمل ہے بہت ہی قابل قدر اور اہم چیز ہے، اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اگر اسی حال میں موت آ جائے
نہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ کہاں بنا کے رکھا ہے۔ تو انسان نہ زندگی بسر کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، زندگی میں گناہ ہو جاتی ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، ہو جانے کے بعد انسان توبہ استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اگر اسی حال پر رہے، نہ توبہ کیا نہ استغفار کیا، گناہوں پر ملوث ہو گیا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ انسان آخرت کے عذاب سے غافل میں مبتلا ہے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے آج کا دن ہمارے لیے اس رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آخری دن بھی ہے۔ اگر آخری دن ہوا تو آج کے افطار میں اللہ تعالیٰ کروڑوں مسلمانوں کو، کروڑوں لوگوں کو، کروڑوں بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات پانے کا پروانہ مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ تو کروڑ معمولی تعداد ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ انگنت لوگ جن کی گنتی کی کوئی ہی قیمت ہی نہیں کہ اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نجات دینے والا ہے تو آج کے افطار کے آخری افطار میں، ویسے تو رمضان کے شروع افطار میں اللہ تعالیٰ اتنی تعداد کو چن چن کر رکھا ہے، آج کے افطار میں اتنوں کی مغفرت ہوگی، آج کے اتنوں میں پورے رمضان کے پورے افطار کو شمار کر لیں تو کروڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ بندہ اللہ کا اگر مقرر ہو گیا رمضان میں اور گڑ گڑا کر مان کر اللہ کا اور قریب ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اور اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر کے وہ اللہ کا قریبی بندہ بن گیا۔ لہذا آج آخری وقت ہے، اب یہ سوچنا ہے، یہ محاسبہ کرے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکتوں والا، مغفرت والا، جہنم سے خلاصی والا مہینہ دیا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر نبی سے محبت کرتے ہوئے یہ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ کر دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ روزہ رکھ کر مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی، میں کتنی مرتبہ غیبتیں کیا، میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، میں کتنی مرتبہ خدا کی نافرمانی کیا، میری کتنی نمازیں چھوٹی، میں کتنی تراویح چھوڑا ہوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کتنی مرتبہ کیا ہوں، کتنا چھوڑا ہوں۔ ہمارے سابقین کے گزرے ہوئے بزرگوں نے رمضان میں کتنے قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، میں کتنا ختم کیا ہوں۔ اگر یہ اپنے آپ پہ محاسبہ ہوگا، غلطیاں معلوم ہوں گی، رات میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے، گڑ گڑائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے نجات پانے کا پروانہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے گا۔ جب جہنم کا تذکرہ آ گیا ہے، چلیے 4-5 حدیثیں ہم سنتے ہیں جہنم کے کتنا خطرناک جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کیسی ہے، جہنم کی کیفیت کیسی ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے، یا رسول اللہ، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے جہنم کو 1000 سال تک جلایا، اس کی گرماہٹ دی، اس کو تپایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ لال رنگ کی طرح ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اس کو جلایا، اس کی گرماہٹ کو دیا، پھر جا کر وہ نیل پیلا رنگ جیسا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اس کو جلائے رکھا، یہاں تک کہ رات کی اندھیری تاریک راتوں کی طرح اندھیرا ہو گیا۔
اتنی گرماہٹ ہو گئی، اتنا گرم کرنے کے باوجود بھی نہ اس کی گرماہٹ کم ہوئی، نہ اس کے انگارے کم ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے 3000 سال تک اس کو جلا 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 کر اتنا تیز اور گرم کر دیا ہے، اس کی گرماہٹ آج تک کم نہیں ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کا کیا حال ہوگا۔ اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، ذرا غور کرنا، جہنم کا یہ حال ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم سے نافرمانیاں ہوئی، ہم توبہ استغفار نہیں کرے، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو فرشتوں سے کہہ دے کہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے۔ جہنم میں جا کر گرنے کی تو دور کی بات ہے، جہنم کے آگ کے قریب جانے سے پہلے ہی انسان کا جسم جھلس کر پگھل کر راکھ ہو جائے گا، ڈالنے کی تو دور کی بات ہوگی۔ اور ایک حدیث سے اندازہ ہوگا کہ جہنم کی آگ کتنا خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا، اے جبرائیل، جہنم کے جو نگہبان ہیں، مالک ہیں، اس کے پاس جاؤ، انگارہ لے آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم انگار دیں گے تاکہ وہ دنیا میں کھانا پکانے وغیرہ کے لیے انگار کو استعمال کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور مالک جہنم کے داروغہ سے کہتے ہیں مجھے کچھ انگار چاہیے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ کتنا چاہیے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ چوہارے ایک کھجور کے برابر میں اتنا سا انگار دے دیجئے۔ تو جہنم کے داروغہ کہتے ہیں اگر اتنا انگار کھجور کے چوہارے کے برابر تم لے جاؤ گے، اس کو زمین میں اگر تم لے کر جاؤ گے، اس کی گرماہٹ کی وجہ سے زمین اور آسمان بھی پگھل کر ختم ہو جائے گی، اس کی اتنی گرماہٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کہنے لگے ایک کام کر دیجئے، اس کھجور کے ایک چوہارے کے ایک گٹلی دے دیجئے۔ کہنے لگے اگر تم اس گٹلی کو بھی لے کر جاؤ گے تو زمین میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین قابل نہیں رہے گی، نہ سبزہ اگا سکتے ہیں، نہ پانی تم بہا سکتے ہیں، اتنی گرماہٹ ہے ایک کھجور کی گٹلی پر۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ میں کتنا انگار لوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ذرے کے برابر، اتنا رائی کے دانے کے برابر اتنا انگار لے لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا رائی کے برابر انگار کے ایک دانے کو، ایک ذرے کو لے کر 70 مرتبہ پانی میں ڈوبا کر اس آگ کو بجھاتے ہیں، اس میں ٹھنڈی لاتے ہیں، پھر اس کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو دینے سے پہلے دنیا کے مضبوط سب سے بڑے پہاڑ پر اس ایک ذرے کو لا کر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس ایک ذرات کے اندر اتنی گرمی ہے کہ وہ پہاڑ بھی اس گرماہٹ کی وجہ سے پگھل کر راکھ ہو کر چور چور ہو گیا۔ اس سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس انگارے سے، اس ایک ذرہ سے، وہ پتھر اور لوہے میں جا کر داخل ہو گیا، اندر چھپ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ رتی ذرات جو تھے وہ ذرات پھر دوبارہ لوٹ کر جہنم کو چلا گیا۔ فرماتے ہیں اے لوگوں یہ وہ آگ کا دھواں ہے جو ہم اور آپ اپنے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس ایک ذرات کے دھویں کا وہ انگارہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان دنیا کی اس آگ کو بھی 1 منٹ تک اپنے ہاتھ پر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس آگ کی انگاری کی گرماہٹ کو اپنے سامنے ہم کھڑنے کے لیے برداشت اور قوت نہیں رکھ سکتے ہیں، اور وہ ایک ذرات کو جس کو حضرت جبرائیل نے 70 مرتبہ پانی میں ڈوبا کر ٹھنڈا کر کر اس دنیا میں لے کر آئے، کہتے ہیں کہ اے انسان تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر
سکتا. دنیا کی چنگاری بھی اگر معمولی سی چنگاری بھی تیرے کپڑے میں پڑ جائے تو کپڑے سوراخ ہو جاتے ہیں. معمولی سی ایک چنگاری بھی اگر تیرے پیر میں پڑ جائے, جسم کے کسی بھی حصے میں پڑ جائے تو برداشت نہیں کر سکتا ہے, تڑپ جاتا ہے, چلاتا ہے, اور تیرے جسم کے تمام اعضاء اور تیرے جسم کے چمڑے ایک دوسرے میں جا کر مل کر چہرہ خراب کر کے رکھ دیتا ہے. اے انسان, تو اس دن کا سوچ کہ جس دن تو خدا کو ناراض کر کے یہاں آئے گا, اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ میں پھینکے گا. کیا تو اس آگ کو برداشت کرے گا؟ اس آگ کو تو برداشت کر نہیں سکتا ہے. تو کس جرم میں, کس جرأت کے ساتھ, کس ہمت کے ساتھ, کس طاقت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ ہے اتنی ہمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے؟ ایک چوہارے کی انگارہ یہاں دیا نہیں گیا ہے, ایک چوہارے کے اندر کے گھٹنے کے برابر بھی انگار نہیں دیا گیا, ایک معمولی سی ایک ذرات کو یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس انگار کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے. دل کھول کر سننا, دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ پر غور کرنا. یہ رمضان کا آخری عشرہ گزرا ہے, جہنم سے نجات پانے کا عشرہ ہے. بتائیں تو مجھے اس بات کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس پورے آخری عشرے میں کتنی مرتبہ خدا کو منانے کے لیے اپنی اوقات کو صرف کیے ہیں, کتنی مرتبہ اپنی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے نکال کر اس خطرے کو جمع کر کر جہنم کی آگ کو بچانے کا ذریعہ بنا ہے. مجھے بتاؤ کہ اس آخری عشرے میں تاخراتیں ملی ہیں, ان تاخراتوں میں کتنی عبادتیں کی ہیں, اس تاخرات میں ہم اور آپ کو اپنے اعمال کو ہم نے کیسے بنایا ہے. قرآن کہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا, اس کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے فرمان کے مطابق اعمال نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں داخل کر کر رہے گا. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وہ لوگوں, رمضان میں صحت رہنے کے باوجود بھی, رمضان میں طاقت رہنے کے باوجود بھی, جوان ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھ سکتا تھا, اسے کوئی پہاڑ ڈھونے کے برابر کام نہیں تھا, باوجود اس کے بھی اس نے روزہ نہیں رکھا ہے. کھلے عام جس نے چائے پی رکھی تھی, خدا کے احکام کی نافرمانی کیا تھا اور فرائض کو چھوڑا تھا, کبھی تو نے غور کیا میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں تو خدا نہ خواستہ خدا مجھے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے. خدا جب ناراض ہوتا ہے تو خدا کے ناراض کے سامنے ہم ٹک نہیں سکتے, خدا کے عذاب کے سامنے ہم ٹک نہیں سکتے. اے انسان, تو سوچتا ہے کہ میری زندگی میں تنگیاں آ گئی ہیں, میری زندگی میں مالی اسباب کے اعتبار سے کچھ پریشانیاں ہیں, میرے گھروں میں پریشانیاں مصیبتیں ایک کر کے پیچھے آنا شروع ہو گئی ہے, میں تجارت کر رہا ہوں, میں ملازمت کر رہا ہوں, میرے مال میں کچھ برکت نہیں ہے. اے انسان, تجھے برکت کہاں سے آئے گا؟ تم نے خدا کے حکم کی نافرمانی کیا ہے. نماز تجھ پر فرض تھے, تو نے فرض کو چھوڑ دیا. روزے تجھ پر فرض تھے, تو نے روزوں کو چھوڑ دیا. تراویح تجھ پر سنت مؤکدہ تھے, تو نے اس کو چھوڑ دیا. قرآن کو تو نے چھوڑ دیا, خدا کو تو نے چھوڑ دیا, خدا کے ذکر کو تو نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر, کیا ہوا؟ برکتیں اللہ تعالیٰ چھین لیا ہے, سکون چھین کر رکھ دیا ہے. تجارت میں برکت نہیں, گھر میں سکون اور عافیت نہیں, ملازمت میں برکت نہیں. اللہ اکبر, میں تو یہ کہتا ہوں رمضان سے پہلے بھی اللہ تھا, رمضان میں بھی اللہ تھا, رمضان کے بعد بھی اللہ ہے. یہ نماز رمضان سے پہلے بھی تھی, یہ نماز رمضان بھی ہے, اور رمضان کے بعد بھی یہ نماز رہے گا. مرتے دم تک یہ نماز رہے گا. پوری زندگی میں, پورا سال, پورا ہفتہ, ہر دن میں 3 مرتبہ مرتے دم تک خدا کے اس روزی کو تم کھا رہے ہو, خدا کی روزی کو کھاتے ہو, مگر خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوئی.
کیا خدا نے یہی حکم دیا تھا؟ کیا میرے نبی نے یہی حکم دیا تھا؟ نہیں، رمضان میں صرف نماز تجھے فرض کیا گیا تھا، رمضان ہی میں صرف اللہ ہے، رمضان ہی میں اللہ تیری دعائیں قبول کرتا ہے، رمضان ہی میں تیری تلاوت اللہ قبول کرتا ہے، غیر رمضان میں قبول نہیں کرتا۔ ایسی کوئی حکم میرے نبی کی طرف سے آپ نے سنا ہے؟ ایسا کوئی حکم اللہ کے فرمان پر کہیں آپ سنے ہو؟ رمضان سے پہلے بھی نمازیں تھی، رمضان میں بھی نمازیں ہیں، رمضان کے بعد بھی نمازیں ہیں، پورے سال، پورا مہینہ، پورا ہفتہ، دن میں 5 مرتبہ، جس طرح دن میں 3 مرتبہ بغیر کھائے کے زندہ رہ نہیں سکتے، اسی طرح بغیر نماز کے روحانیت قائم رہ نہیں سکتی ہے۔ جس طرح جسمانی عبادت کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے کھانا کھاتا ہے، روحانی طاقت کے لیے نماز کا پڑھنا ہر بندے پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ نہ نہیں پڑھیں گے تو خدا کے سامنے جواب دینے والے ہوں گے۔ کل خدا پوچھے گا کیا میں نے تجھے صرف رمضان کے لیے نماز فرض کیا تھا؟ نہیں نا، اللہ تعالیٰ تو رمضان کے لیے تو فرض نہیں کیا ہے، اللہ نے پورے سال کے لیے فرض کیا ہے۔ آخر کہاں چلے گئے وہ لوگ جو 15 کے بعد 26ویں کے بعد نمازیں میں مصلیاں خالی ہو گئی ہیں، 2 صف رہ گئی ہے؟ یہ تو رہا مسئلہ۔ رمضان جب ہو جاتا ہے کبھی 2، کبھی 1.5، کبھی 3 صف رہ جاتی ہے۔ کیا یہی ہمارا ایمان ہے؟ ہمارے لیے ہمارے نبی نے اسی دعوت کے لیے، اسی ایمان کے لیے، اسی نماز کے لیے اللہ اکبر معراج پر میرے نبی تشریف لے کر گئے، اور ایسا سفر جو کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا، گئے نماز کا تحفہ لے کر آیا، اس عظیم تحفے کو چھوڑ دیا ہم نے، اور اس تحفے کو ہم نے صرف رمضان کے لیے فرض قرار دیا۔ کہاں سے زندگی میں خیر و برکت آئے گی؟ کہاں زندگی میں سکون و عافیت آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جہنم میں اس کو ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم سے 2 جوتیاں لے کر اس کو پہنائے جائیں گے۔ حالانکہ وہ آدمی جہنم میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جہنم کی جوتیاں لا کر پہنائی جائیں گی، اور وہ جہنم کی جوتیوں میں اتنی گرماہٹ ہوگی، وہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا دل، اس کا دماغ گرم ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا، جس سے وہ آواز کرے گا، اس کے آس پاس رہنے والے اس آواز کو سنیں گے، وہ انسان سوچے گا مجھے ہی سب سے زیادہ خطرناک عذاب ہو رہا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ اسے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اسی کو ہو رہا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بھی سیر کر آئے ہیں، جنت کے بھی نظارے بتائے ہیں، جنت کی خوبصورت منظر کو میرے نبی نے بتلایا ہے، جہنم کا بھی میرے نبی نے سیر کیے ہیں، جہنم کے بارے میں بھی بتلایا ہے۔ میرے نبی نے ہمیشہ یہی دعا مانگتے تھے، اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دے۔ میرے نبی مثال دے کر فرماتے ہیں، میں ایسا ہوں، میں لوگوں کو ہمیشہ زبردستی کھینچ کر جہنم سے کھینچ کر نجات کی جانب لے آتا ہوں، میری امت ہے کہ زبردستی جہنم کی طرف چلی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی اتنا زار و قطار ہوتے ہیں نا، احادیث کے اوپر ذرا حدیثوں کو جھانک کر اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ میرے نبی کی آنکھوں میں کتنے آنسو تھے، اتنا روتے تھے اس امت کی طرف میں میرے نبی نے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، دھبا بیٹھ جاتا تھا، داڑھی بھیگ جاتی تھی اور سینے مبارک بھی بھیگ جاتا تھا، دن رات روتے تھے۔
ایک مرتبہ اس حدیث کو غور کرنا کہ میرے نبی نے اس امت کی خاطر کتنا رویا ہے، کتنا تڑپا ہے۔ 3 دن تک میرے نبی نے ایک نوالہ تک اپنی زبان پر نہیں لیا، صرف اتنا کہتے تھے کہ یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ کیا عالم تھا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ حضرت جبرائیل کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، غم زدہ ہے حضرت جبرائیل، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل آپ اتنے غم زدہ کیوں ہیں، اتنے خوف کیوں کھاتے ہیں، آپ کا چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کے حکم سے جہنم کا دیدار کر کر آیا تھا، وہاں کے حالات دیکھتے ہیں کہ میرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، میں غم زدہ اور خوف ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ جہنم کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہنم اتنا خطرناک ہے، اس کے کل 7 منزلیں ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل کو جانے کے لیے 7000 سال کی مسافت طے کرنا پڑتا ہے، اور نچلے والی منزل سے اوپر والی منزل زیادہ خطرناک اور گرم زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کے پہلے درجے پر کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہنم کے پہلے درجے پر میں نے منافقوں کو دیکھا ہے، اللہ منافقوں کو وہاں ڈالے گا۔ جہنم کے دوسرے درجے پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو رکھا ہے، شرک کرنے والے کو اللہ وہاں ڈالے گا۔ میں نے جہنم کے تیسرے درجے پر دیکھا کہ یہودی ہے، یہودیوں کو اللہ وہاں ڈالے گا۔ میں نے جہنم کے چوتھے درجے پر دیکھا جو آگ کی پرستش پوجا کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ میں نے جہنم کے 5ویں درجے پر دیکھا جو چاند اور سورج کو ماننے والے ہیں۔ میں نے جہنم میں 6 درجے پر دیکھا، وہاں عیسائی ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے، اتنا رو رہے تھے، خاموش ہو گئے، اپنا چہرہ نیچے ڈال لیے ہیں۔ اس کو دیکھ کر میرے نبی نے اتنا رویا، اتنا رویا۔ اے جبرائیل بتاؤ کیوں اپنے چہرہ نیچے کر لیے ہیں، کیا بات ہے؟ کہتے کہ یا رسول اللہ، کہنا تو چاہتا ہوں مگر میری زبان لڑکھڑاتی ہے، مجھے کیا بات ہے کہو۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جہنم کے 7ویں درجے پر محمد عربی کی گنہگار امتوں کو دیکھا ہے۔ یہ کہنا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو نیچے ڈال کر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے ایک کمرے میں داخل ہو گئے، دروازہ بند کر لی۔ 3 دن تک اللہ کے نبی نے گھر کو تشریف لے کر نہیں گئے تھے، اتنا روتے تھے، کمرے کے اندر سے باہر آواز آ رہی تھی رونے کی، تڑپ رہے ہیں۔ 3 دن ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ یہ دیکھ کر صحابہ کو پریشانی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس معاملات کو دیکھ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کوئی جواب اندر سے دیتے نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر لوٹ کر آ جاتے ہیں، حضرت عمر کو جا کر کہتے ہیں دیکھو میرے آقا مجھ سے 3 دن تک بات نہیں کیے ہیں، میرے آقا کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، جا کر کمرے میں بند ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں، کیا باتیں معلوم نہیں ہے؟ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آقا مجھ سے ناراض ہے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ حضرت عمر تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ کہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر بھی لوٹ کر آ گئے، اگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں تم جا کر میرے آقا سے پوچھو کہ کیا عالم ہے، ہم نے 3 دن سے اپنے آقا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جا کر دروازہ کھٹکھٹائے، کوئی جواب نہیں۔ واپس آ کر حضرت علی سے کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میں جاؤں آقا کے پاس، یہ میری جرأت کی بات نہیں، میں تو اپنے آقا کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کی آواز کو سن کر آقا تشریف لائیں گے۔ حضرت فاطمہ تشریف لے جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، السلام علیکم ابا جان۔ اندر سے آواز آنے سے پہلے اللہ کے نبی بیٹی کی آہٹ اور بیٹی کی آواز کو سن کر فوراً اللہ کے نبی تشریف لائے اور دروازہ کھولا۔ بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بیٹی پوچھتی ہے ابا جان یا رسول اللہ آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ 3 دن سے آپ گھر بھی تشریف نہیں لائے، 3 دن سے لقمہ بھی آپ نے اپنے پیٹ میں نہیں لیا ہے، آپ کس غم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اپنی امت کا غم مجھے ستا رہا ہے، مجھے اپنی امت کا غم ستا رہا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ نے حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے، جہنم کے بارے میں مجھ سے بتایا کہ آخری درجے پر میرے امتی کے گنہگار لوگ جہنم کے اوپر درجے پر ہوں گے۔ مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا، یہ کہہ کر پھر اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کی رونے کی آواز اتنی سنی، ایک معصوم سا بچہ جتنا کھچکھچا کر روتا ہے اتنا روتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ میری اس گنہگار امت کو معاف فرما دے، یا اللہ اس گنہگار امت کو معاف فرما، یہ میرے نبی کی صدقہ ہے، میری بات پر غور کرنا، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ پچھلی امتوں کے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی وقت عذاب بیچ کر پورے ماحول کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے، مگر میرے نبی کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ اس امت پر عام عذاب نازل نہ کرنا، یہ میرے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ آج ہم سے نمازیں چھوٹتی ہیں، آج ہم سے روزہ چھوٹا ہے، آج ہم سے روزہ رکھ کر ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر خدا ناراض ہوتا تو پچھلی امت کی طرح اس امت کی اللہ تعالیٰ عام عذاب بھیج سکتا تھا، نہیں، مگر میرے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میرے نبی رونے میں بیٹھ گئے تھے، اتنے میں آواز آئی یا محمد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد غم نہ کرنا، غم نہ کرنا، کل تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ یہ خوشخبری آئی ہے، اللہ نے مجھ سے کہا کہ میری امت کے بارے میں اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے امتی کا ہر فرد جنت میں چلا جائے۔ اللہ اکبر، کیا تڑپ تھی نا میرے نبی کی۔ میرے نبی نے کس کے لیے رویا؟ اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، یا اپنی ازواج مطہرات کے لیے، یا صحابہ کے لیے، یا صرف مخصوص مدینے کے لیے، یا مخصوص صرف مکے کے لیے؟ میرے نبی نے اسے نہیں رویا، میرے نبی نے رویا تو صرف یا ربی امتی یا ربی امتی کہا ہے۔ انتقال کے وصال کے وقت بھی اس زبان مبارک سے میرے نبی نے صرف امتی امتی کہا ہے۔ میرے نبی نے وصال کے وقت بھی آسمان کی جانب انگلی رکھ کر کہا الصلاۃ الصلاۃ، اے امتیوں نبی کے چاہنے والوں، نبی کے نام لیوا امتیوں، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان میں جو تعداد مسجد میں تھی اور رمضان کے بعد ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ جس طرح رمضان میں ہم نماز پڑھتے تھے، جس طرح ہم رمضان میں بھی آیا کرتے تھے مسجد کے لیے، یہ مسجد ہم سب کے لیے پورے رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، مرتے دم تک بھی یہ مسجدیں کھلی رہیں گی، کسی نمازی کے لیے مسجد بند نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے یہی دعا کیا تھا کہ یا اللہ میرے امتی کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت پانے والے ہیں اور یہی کامیابی کے راستے پر پہنچنے والے ہیں۔ کون؟ نماز نہ پڑھنے والے،
قرآن نہ پڑھنے والے، ذکر نہ کرنے والے، یہی نمازی کامیاب ہو سکتے ہیں، یہی نمازی ہیں، یہی ذکر کرنے والے ہیں، یہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ کبھی میرے نبی نے جو رویا تھا نا، اس رونے پر غور کرو، اس میں کوئی مفاد نہیں تھا، اس میں کوئی اپنی بڑھاوا بڑھانا نہیں تھا میرے نبی کا، نعوذ باللہ، صرف اس امت کے لیے ہے۔ آج میں کہتا ہوں اس بات کو یہاں سے، اس مسجد سے، ابھی اسی لمحہ، ابھی اسی نماز میں یہ بات کو عہد کر کر یہاں سے اٹھے، یہاں سے اٹھے، اس بات کو عہد کر کے میں نماز پڑھوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہوگا، جب تک میرے جسم میں جان ہوگا۔ یہ رمضان کے روزے صرف سال کے ایک مہینے میں ہے، اور حج سال کے ایک مہینے میں، وہ بھی جسے وہاں جانے کی وقت ہو، اور روز زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی صاحب نصاب ہو، مگر نماز ہر دن، ہر ہفتہ، مہینہ، ہر سال، مرتے دم تک، بیمار ہو یا سو رہا ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، بیمار ہو، لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، ہر آدمی کے لیے ہر جگہ پر اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ جتنی آسانیاں ہیں اتنی ہی اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کو ہرگز مت بھولنا۔ اللہ رمضان سے پہلے بھی تھا، رمضان میں بھی تھا، اب بھی ہے، مرتے دم تک بھی رہے گا۔ اس کی عبادت صرف رمضان میں نہیں، اس کی عبادت غیر رمضان میں بھی کرنے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، چند ضروری باتیں مختصر بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر چاند نظر آ جائے تو انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ہوگی، لہٰذا عید الفطر کے کرنے والے کچھ مصنون اعمال ہیں، اس مصنون اعمال کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کیا کرتے تھے عید الفطر کی نماز کو آنے سے پہلے۔ سنت یہ ہے، فرمایا میرے نبی فرماتے ہیں صبح کو جلد اٹھے، یہ اب اسے عادت ڈالنا ہے شوال کے شروع سے جلدی اٹھنے کی۔ نمبر 2 فرمایا غسل کرنا۔ نمبر 3 میرے نبی فرماتے ہیں مسواک کرنا، کپڑوں میں سے اچھا اور بہترین شاندار لباس پہننا، اور اچھا اور بہترین خوشبو کا استعمال کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ فرمائے نماز کے لیے جلد جانا، عید الفطر کی نماز کے لیے جلد جانا، یہ میرے نبی کا معمول تھا۔ فرماتے ہیں راستے میں تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، دھیمی آواز سے، زور سے نہیں۔ وہ عید الاضحیٰ میں تھوڑی زور سے ہے، عید الفطر میں زور سے نہیں، دھیمی آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ آتے جاتے ہوئے راستے میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، مسجد کو آئیں اس راستے سے، گھر کو جاتے ہوئے اس راستے سے گھومتے ہوئے راستہ بدل کر آئیں اور راستہ بدل کر تشریف لے جائیں۔ اور عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، عید الفطر سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، صرف عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ صدقہ فطر ادا کرنا، صدقہ فطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا، تاکہ وہ غریب، وہ مسکین، وہ غربا ہمارے ساتھ بھی عید کی خوشیوں میں شامل رہ سکیں۔ صدقہ فطر کس کس کو دینا ہے مختصر سے سن لیجیے، نہیں دینا ہے ماں باپ کو، دادا اور دادی کو، نانا اور نانی کو، اسی طرح بیٹا اور بیٹی، پوتا اور پوتی، نواسا اور نواسیاں، ان کو دینا درست نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ کس کس کو دینا ہے؟ فرماتے ہیں بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، بھتیجا اور بھتیجی، بھانجا اور بھانجی، پھوپھا اور پھوپھی، خالہ اور خالو، ماموں اور ممانی وغیرہ، ان سے ملنے والے ان تمام افراد کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گیہوں آج کے حساب سے بنگلور کا طے کیا گیا ہے، صدقہ فطر 70 پر 5 روپے ہے۔ گیہوں دینا ہے تو 1.25 کلو، اگر کشمش دینا ہے تو 3.5 کلو، اگر کھجور دیں گے تو بھی 3.5 کلو، اگر جو یعنی بارلی دینا ہے یہ بھی 3.5 کلو ہے۔ اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے اس حساب کو لگا کر ہم صدقہ فطر نکال لیں گے۔
وسیلہ فرماتے ہیں رمضان میں روزہ رکھ کر ہم سے کچھ کمی اور کوتاہیاں جو ہو گئی ہیں جس کی تلافی یہ صدقہ فطر ہے۔ فرمایا صدقہ فطر کی صدقے کی کثرت کی وجہ سے اعمال میں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتا ہے، دوزخ سے حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے، جو روزے دار لغو اور بے حیائی باتوں سے کرنے کی وجہ سے پاکیزگی کا ذریعہ یہ صدقہ فطر ہے۔ اس لہٰذا صدقہ فطر مقبول صدقہ فطر وہی ہوگا جو عید کی نماز سے پہلے دیں گے، اگر عید کے بعد دیں گے وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سن لیجئے، شوال کے 6 روزے رکھنا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر، اس سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر چاند نظر آ جائے تو انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ہماری اس مسجد میں 9:30 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔